حضرت علی رضی اللہ عنہ کے واقعات میں ایک بہت خصوصی واقعہ جو آپ کو ایک عجیب شرف عطا کرتا ہے، وہ کیا کہ جس وقت قریش مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے قسمیں کھائے ہوئے تھے، دروازے کے باہر تلواریں لے کے چاروں طرف کھڑے ہوئے تھے کہ بس آج تو کام تمام کرنا ہے، اس وقت نبی علیہ السلام اللہ کے حکم سے ہجرت کے لیے نکل گئے، لیکن اپنے بستر کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کے گئے۔ یہ عام بات نہیں ہے، یہ کوئی بہت بڑا بہادر جگرے والا بندہ ہی یہ کام کر سکتا ہے، عام بات نہیں ہے کہ چاروں طرف دشمن ننگی تلواریں لیے کھڑے ہوں اور انسان اس طرح تیار ہو جائے کہ جی میں اس خدمت کے لیے تیار ہوں، میں یہاں رکوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں رکے رہے، 3 دن تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں رہے، اس حال میں کہ دشمن نبی علیہ السلام کو تلاش کر رہے ہیں، آپ کی اپنی جان کو بھی خطرہ ہے، لیکن ان 3 دنوں میں آپ نے وہ تمام امانتیں جو نبی علیہ السلام نے آپ کو دی تھی مختلف لوگوں کو پہنچانے کے لیے، آپ نے ایک ایک کو جا جا کے اس کی امانت اس کے حوالے کی، بھائی آپ کی امانت آپ کو مل گئی۔ اس نے کہا الحمدللہ۔ الحمدللہ تو نہیں کہا ہوگا، کافروں کی امانت تھی، دشمنوں کی امانت تھی۔ پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، پھر چوتھے کو، ایک ایک کر کے آپ نے سب کی امانتیں واپس دیں۔ امانتیں واپس دینے کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہونے لگے۔ یہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے۔ ہجرت مدینہ تمام صحابہ جنہوں نے کی، ہر ایک کے ساتھ قربانیوں کی ایک عجیب داستان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی امانتیں لوگوں کو دینے کے بعد، دشمنوں کو دینے کے بعد، رات کا وقت ہے، مکہ سے نکلے، بالکل خاموشی سے، کسی کو اطلاع نہیں کی۔ آپ ساری رات پیدل چلتے، ساری رات، اور دن آتا تو کہیں چھپ جاتے، روپوش ہو جاتے، اور پھر جب رات ہوتی پھر چل پڑتے۔ تو کئی دن کئی راتوں کا اس طرح کا سفر رہا کہ دن میں آرام اور رات کو چلنا، راستے میں دشمنوں کا بھی خطرہ، پھر کہیں کھانے کو ملا، کہیں نہیں ملا، کہیں پینے کو ملا، کہیں نہیں ملا، اور پیدل سفر، کسی قسم کی کوئی سواری نہیں۔ مدینہ پہنچنے تک آپ کے پاؤں سوج گئے، پھٹ گئے، تکلیف ہونے لگی، چلنا مشکل ہو گیا، لیکن مدینہ کی یاد، مدینہ کی محبت، نبی علیہ السلام کے پاس پہنچنے کی شدید ترین طلب ایسی تھی، تڑپ ایسی تھی کہ چلتے رہے۔ اور جب مدینہ کی حدود میں پہنچ گئے تو پھر ایک جگہ جا کے بس پھر وہاں آرام کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ علی آ گئے ہیں، آپ خوش ہوئے اور فرمایا کہ میں علی سے ملنا چاہتا ہوں، ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا مدینہ پہنچ تو گئے ہیں لیکن پاؤں ان کے سوج گئے، پھٹ گئے، وہ چل نہیں سکتے، وہ نہیں آ سکیں گے۔ تو نبی علیہ السلام فوری طور پر ان سے ملنے کے لیے وہاں گئے جہاں آپ تھے، اس گھر میں گئے، اور جاتے ہی علی رضی اللہ عنہ کو سینے سے لگایا، ان کے لیے دعائیں کی، اور ان کی حالت کو دیکھ کر، ان کی تکلیف کو دیکھ کر رحمت للعالمین کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیروں کو لگایا، جتنی تکلیفیں تھی ساری ٹھیک ہو گئی۔ حضرت علی کہتے ہیں اس کے بعد کبھی میرے پاؤں میں کبھی دوبارہ کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ ایسا اللہ کے نبی نے جو لعاب لگایا، اللہ نے ایسی برکت دی۔